ڈیٹاکس کا ہو جانا یعنی جسم سے وہ زہریلے مادے جو کہ تھے جن کی وجہ سے مسائل آ رہے تھے تو وہ نکل جانا، تو یہ تو پھر ایک آئیڈیل سی سچویشن ہو جائے گی نا کہ وہ انسان جو ہے وہ جسم سے کلیئر ہو گیا۔ نہیں، اصل میں جو ڈیٹاکس ہے یہ ایک نیچرل پروسیس ہے جو ہو ہی رہا ہوتا ہے، چاہے مریض گھر پہ ہو چاہے اسپتال میں ہو۔ اگر وہ نشہ بند کر دے گا تو کچھ دنوں میں جسم کلیئر ہو جائے گا، اسے کرنا نہیں پڑتا، کوئی دھونا نہیں پڑتا۔ لیکن جب نشہ جسم سے نکلتا ہے تو جو بے-چینی ہوتی ہے یا علامات پسپائی ہوتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، تو ان کا علاج اسپتال میں ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہسپتال میں جانے کا جو اصل مقصد ہے وہ مریض کی صحیح مدد کرنا ہے، اور وہ مدد جو پہلے گھر میں اس کی ہو رہی ہوتی ہے اس کو ہم سہولت کاری کہتے ہیں، وہ فیسیلیٹیٹ انیبلنگ ہے یا پرووکنگ ہے، جس کو گھر والے مدد کے نام پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک مرشد تھے کوئی، تو وہ انہوں نے اپنے چیلوں کو کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مدد کیسے کرتے ہیں اور عوام الناس کی خدمت کیسے کرتے ہیں، اور پھر انہوں نے ان کو تفصیل سے بتایا کہ یہ تم نے کرنا ہے اور پھر تم نے مجھے لکھ کے دینا ہے۔ تو ان کے 4 شاگردوں کو یہ ٹاسک ملا کہ آپ لوگوں کی مدد کریں اور واپس پھر مجھے فیڈ بیک دیں کہ آپ نے صحیح طرح مدد کی کہ نہیں کی۔ تو پہلا جو تھا ان میں سے، اس نے جب فیڈ بیک دیا تو اس نے کہا کہ ایک بچہ کسی جگہ پارک میں بیٹھ کے تو چپس کھا رہا تھا، بڑا سا لفافہ تھا اس کے ہاتھ میں، تو میں نے جا کے اس کی بہت مدد کی کہ میں نے اس کے چپس کھانے شروع کر دیے، لیکن مجھے سمجھ نہیں لگی کہ میری مدد کے جواب میں وہ زارو قطار رونے کیوں لگا، اس نے کھپ کیوں ڈالنا شروع کر دی۔ تو کہتا ہے یار میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا ہوں کہ میں تمہیں اس طرح کی مدد کرنے کے لیے سمجھایا تھا۔ کہتا ہے کہ دوسرے کو پوچھا کہ اب تم بتاؤ کہ تم نے مدد کی کسی کی، تو اس نے کہا کہ ایک مچھلی تھی، مجھے وہ دریا میں ڈوبتی ہوئی نظر آئی تو میں نے اس کو نکالا باہر اور کنارے پہ زمین پہ لٹا کے اس کو تھپک تھپک کر میں نے سلانے کی کوشش کی۔ پہلے تو خوشی سے اچھلتی رہی، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ پرسکون ہو کے تو سو گئی۔ تو وہ پھر پریشان ہوا تو تیسرے کو پوچھا بتاؤ تم نے کیا کیا؟ کہتے ہیں جی میں نے کیا کرنا تھا، میں نے ایک بندہ تھا جو کہ ضعیف اور اندھا تھا، تو میں نے اس کو سڑک پار کرانے کی کوشش کی، لیکن وہ مان نہیں رہا تھا، میں نے اس کو پھر کرا کے چھوڑی سڑک پار، لیکن اس کے بعد بھی وہ خوش نہیں ہوا، دوسری طرف جا کے سڑک کے مجھے گالیاں دے رہا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ پھر وہ کہتا ہے اچھا چوتھا تم بتاؤ، کچھ اس نے سوچا کہ شاید اس نے کوئی اچھا کام کیا۔ نہیں، چوتھا جو تھا اس نے یہ کہا کہ بات یہ ہے کہ میں نے ایک دوست سے سنا کہ اس کے چچا کے ہاں مشاعرہ ہوا تھا، تو چچا چھکن نے جو ہے مشاعرہ لوٹ لیا۔ کہتا ہے جب میں نے کہا مشاعرہ لوٹ لیا تو میں نے 15 پہ کال کر دی کہ ادھر لوٹ مار ہو رہی ہے، لہٰذا وہ وہاں پہ پولیس پہنچ گئی۔ اب مجھے نہیں پتا بعد میں مجھے ابا نے کیوں مارا۔ اچھا، اب یہ جو مدد کرنے کے طریقے، کہنا چاہ رہے ہیں کہ فیملی جو ہے وہ ایسے مدد کر رہی ہوتی ہے علاج سے پہلے، لیکن نیکی کا جذبہ تو پورا ہے جی نیکی کا جذبہ تو پورا ہے۔ نہیں، جذبہ تو نیت تو بہت اچھی ہوتی ہے فیملی میں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ مدد وہ ہے جو ہو جائے۔ مطلب اگر فرض کریں آپ کسی کی بچے کی یا فیملی ممبر کی مدد کر رہے ہیں اور اس کی مدد نہیں ہو رہی، اور دوسرا بات ہے کہ آپ کو تکلیف شروع ہو گئی ہے، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کی مدد بھی غلط اور آپ کا طریقہ کار بھی غلط۔ تو آپ نے یہ ہمیشہ، والدین کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے گھر میں بچوں کی کسی کی مدد کرنی ہے، دفتر میں، سوسائٹی میں آپ نے کسی کی مدد کرنی ہے، تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ مدد کرتے کرتے آپ کو تکلیف نہ شروع ہو جائے، کیونکہ اگر مدد کرتے کرتے کبھی بھی آپ کو تکلیف شروع ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صحیح مدد نہیں کر رہے تھے، اور پھر آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ مدد ہو بھی نہیں رہی تھی۔ جتنا اچھا آپ نے ایک بتایا ہے کہ وی کین آئیڈینٹیفائی کہ بعض اوقات لوگ مدد کے جذبے سے مدد کر رہے ہوتے ہیں اور خود بھی تکلیف میں ہوتے ہیں، خود بھی بہت تکلیف میں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے نا کہ پہلے آپ دیکھیں کہ آپ مدد کر رہے ہیں تو مدد ہو رہی یس، یا بچے کے چپس کھا رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے یا آپ کو اچھا محسوس ہو رہا ہے مدد کرنے۔ یہ دیکھیں، یہی اصل بنیادی نکتہ ہے کہ ہم محبت میں اور اپنی طرف سے بہت اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ کیسے چلے؟ ایک تو آپ نے جو بات بتائی کہ بھی اگر اس سے
آپ کے بچے کو فائدہ پہنچ رہا ہے اور آپ کو سکون نصیب ہو رہا ہے تو سر یہ تو ٹیمپریری چیزیں ہوتی ہیں. وہ جب کہتا ہے آپ کو کہ مجھے ایک گاڑی لے دیں یا گاڑی تو بڑی بات ہے, آپ اس کو وہ کہتے ہیں کہ مجھے برگر لے دیں, آپ اس کو برگر لے دیتے ہیں تو وہ 2 دن تک تو بہت اچھا آپ سے سلوک کرتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ آج ایک کی بجائے 2 لے دیں. نہیں, پر مدد ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ جب آپ اسے گاڑی لے کے دیتے ہیں یا برگر لے کے دیتے ہیں, ہمارے پیشنٹ اکثر بعض اوقات پراڈو سے بات شروع کر کے تو ایک جوگر پہ یا برگر پہ ختم کر دیتے ہیں. ڈیل میکنگ میں ہمارے پیشنٹس کا جواب نہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جو سب سے خوبصورت بات میں نے دیکھی ہے اپنے مریضوں میں کہ وہ ٹیبل سے اٹھ کے نہیں جاتے. ان کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ گھیر کے رکھیں. ڈیل جو ہے آپ سے وہ کر کے اٹھیں گے. اب یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ڈیل کتنی اچھی کرتے ہیں. تو اس میں بات بڑی سمپل سی ہے کہ مدد ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. یعنی اگر آپ نشے کے معاملے میں ان کی مدد کر رہے ہیں کہ وہ نشہ چھوٹ جائے تو مدد ہو رہی ہے کہ نہیں, یہ تو روز روشن کی طرح عیاں ہے. آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ مدد نہیں ہو رہی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اچھا محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں. اگر آپ صبح اٹھ کے سب سے پہلے یہ چیک کرتے ہیں کہ مریض کا موڈ کیسا ہے اور جیسا اس کا موڈ ہے ویسا آپ کا موڈ ہو جاتا ہے تو سمجھیں کہ یہ آپ جو ہے روگی ہونے کی طرف جا رہے ہیں. سر دیکھیں وہ بڑے کنوینئنٹلی کہتا ہے کہ یہ فیکٹری میرے نام لگا دیں تو اس کے بعد میں نہیں کروں گا نشہ. اور وہ دیکھیں سینکڑوں ایسی چیزیں ہیں جو وہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے والی بات ہے.